ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی ترغیب ہمیشہ دیے کہ کسی مظلوم کی بد دعا آپ مت لو۔ کیوں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، جب کوئی بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا آسمانوں میں جاتی ہے، دائیں دیکھتی ہے راستہ، بائیں دیکھتی ہے، آگے دیکھتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، چاروں طرف سے اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ بد دعا اللہ کا فرشتہ لے کر چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ بد دعا آئی ہے، اس کے لیے چاروں طرف کے راستے بند ہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کے لیے بد دعا کی گئی ہے؟ یا اللہ فلاں کے لیے بد دعا کی گئی ہے، کیا وہ اس بد دعا کا حقدار ہے؟ یا اللہ اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے، تو ہی زیادہ جانتا ہے کیا وہ اس بد دعا کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں وہ اس کی بد دعا کا حقدار ہے، جاؤ یہ بد دعا اس کے اوپر اتار دو، اتار دی جاتی ہے۔ اگر وہ اس کی بد دعا کا حقدار نہیں ہے تو اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ناحق اس کے لیے بد دعا کہا ہے، فلاں پر بد دعا نہ نازل کی جائے، یا اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ کہے گا جس نے بد دعا دیا ہے یہ بد دعا کے کلمات اسی پر الٹا منہ پر مار دیے جائیں، وہ بد دعا اسی کے اوپر لوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کسی پر بد دعا کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر بد دعا کے کلمات استعمال کیا کرو، بلا سوچے سمجھے بد دعا نہ دیا کرو۔ اور خاص کر میں میری مائیں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بات نہ سننے پر بد دعا کے کلمات کہتی ہیں، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، میری بات نہیں سنتا، راشن نہیں لاتا، فلاں بازار سے فلاں ترکاری نہیں لاتا، میری بات نہیں سنتا، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا۔ ہمارے کرناٹک میں اچھے خاصے بد دعائی کلمات بولتی ہے، تیرا منڈا مجھ کو ڈنڈا ٹوٹو، کئی گرے سنتا نہیں ہمارے بات، ادھر کی بھاشا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم وہ منڈا کیا وہ ڈنڈا کیا، آپ کو نہیں معلوم۔ مائی بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت بد دعائی کلمات نہ کہیں، کیونکہ والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں اللہ بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، آپ کو معلوم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون؟ سید المحدثین، سارے محدثین کے سردار امام بخاری رحمت اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل جب پیدا ہوئے تھے ان کی آنکھیں تھی لیکن ان کی آنکھوں میں بصارت نہیں تھی، یہ اندھے تھے۔ ان کی والدہ نے رات بھر اللہ سے دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میرے بچے کی بصارت لوٹا تاکہ یہ دین کی خدمت کر سکے۔ ان کی والدہ کی دعا کی بدولت اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بصارت لوٹا دی۔ یہ ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم، شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ اس وقت کے تمام کعبے کے اماموں میں وہ سب سے سینئر امام ہیں، اور سب سے بہت ہی زیادہ سینئر امام شیخ عبد الرحمن السدیس، دنیا کے کون آدمی ان کو نہیں جانتے، سب جانتے ہیں۔ وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ ایک خطبہ جمعہ میں روتے روتے بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا، میرے گھر میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے اور میں اتنا شریر تھا، میری ماں غربت کے عالم میں مہمانوں کے آنے پر بڑی مشکل سے گوشت کا سالن میری ماں نے بنایا، اور میں اتنا شریر تھا باہر سے پسو بھر مٹی لایا اور گوشت کے سالن میں مٹی ڈال دیا۔ اگر ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو، اب جھارکھنڈ کی اماں کیا کرتی تھی مجھے نہیں معلوم، ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو ہو گیا اس کا منڈا مجھ کو ڈنڈا توڑ ڈالتی تھی۔ ابھی کیا کیا نہیں کرتی تھی۔ امام شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی شرارت کر دی کہ اس سالن میں مٹی ملا دیا، وہ سالن کھانے کے قابل نہ رہا، تو میری ماں کہتی ہے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، یہاں سے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جس میں میرے اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور آج اگر میں کعبے کا امام ہوں تو صرف اور صرف میری ماں کی دعا کی بدولت ہے کہ آج میں اس کعبے کا امام ہوں۔ میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت
اسلحک اللہ یا ہداک اللہ کے جملے استعمال کریں. اسلحک اللہ، اللہ تیرے معاملے کو درست فرمائے. ہداک اللہ، اللہ تجھے نیک ہدایت عطا فرمائے. اس جملوں سے آپ ڈانٹیں، آپ کی ڈانٹ بھی ہو جائے گی، آپ کی دعا سے آپ کے بچوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی. کبھی والدین اپنے بچوں کو بد دعا دینے میں پہل نہ کریں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم رقیہ کا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ عتیبہ سے شادی کرنا طے پایا تھا، رشتہ طے پایا تھا. جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب اپنے دو بچوں سے کہتا ہے میرے بچوں، محمد کی دو بیٹیوں سے رشتہ کٹ کر دو جو تمہارے ساتھ عقد ہونا طے پایا ہے. عتبہ گیا، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بیٹی سے اپنا رشتہ کٹ کرتا ہوں. عتیبہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کٹ کرنے کے بعد تھوکا اس نے. اللہ کی غیرت کہاں برداشت کرے، اس مردود کا تھوک میرے نبی مطہر کے چہرے پر پڑے. وہ کنارے جا کر پڑا، لیکن اللہ کے نبی کو غصہ آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ تیرے کتوں میں سے کتے کو اس پر مسلط کر دے. اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ ابو لہب کو پتا چلا میرے بیٹے نے یہ حرکت کی، محمد نے بد دعا کر دی. ہمیشہ ہر جگہ اپنے بیٹی کی حفاظت کرتا تھا. ارے جسے اللہ زمین کی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہے، ساری کائنات مل کر اس کی حفاظت کرے، تب بھی اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی ذات اگر اس سے عبرت کا نشان بنانا چاہے، کون اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک جنگل کو جاتے وقت جنگل کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا گیا. عتیبہ کو بیچ میں سلایا گیا، آزو بازو سامان رکھ کر اس کے آزو بازو قافلے کو سلایا گیا. رات میں جنگل سے شیر آیا، چھلانگ لگا کر سیدھا عتیبہ کے چیتڑے اڑا کر وہاں سے نکل گیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی کو بد دعا کے کلمات استعمال کیے ہیں، دنیا سے عبرت کا نمونہ اور نشان اللہ نے ان کو بنا دیا ہے. کبھی کسی پر ظلم نہ کرے، کبھی کسی کی دل کی بد دعا نہ لے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہنے والے. فتح مکہ کے دن 3 علم نبی نے دیے، اس میں سے سعد ابن ابی وقاص کو ایک علم دیا. سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ملک شام کا گورنر ان کو بنایا گیا، اور وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یہ صحیح نماز نہیں پڑھاتے. جب عمر بن خطاب نے ان کو بلا بھیجا تو پوچھا کہ بھئی آپ صحیح نماز نہیں پڑھاتے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا میں ان کو نبی کی نماز پڑھاتا ہوں، اور کیسی نماز پڑھاؤں؟ مجھے یہی امید تھی، تم نے صحیح کہا. پھر تحقیق کے لیے عمر بن خطاب نے ایک آدمی کو روانہ کیا، تو سارے لوگ ان کے بارے میں اچھا تصور دیے، لیکن ایک شخص اسامہ بن قتادہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگوں میں مال صحیح تقسیم نہیں کرتے، لوگوں میں انصاف نہیں کرتے، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھاتے، جنگوں میں شریک نہیں ہوتے. جب سعد بن ابی وقاص کو پتا چلا تو انہوں نے بد دعا کی، یا اللہ اگر یہ شخص ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا ہے تو یا اللہ میں بد دعا کرتا ہوں اسے لمبی عمر عطا فرما، اسے زمین کے فتنوں میں ملوث کر دے، اور اسے زمین میں ٹھوکریں دلا کر اس کا قتل کرا دے. اللہ اکبر. سعد بن ابی وقاص کی بد دعا اسے لگ گئی. بہت لمبی عمر جیا، وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لڑکیاں جوتیاں لے کے مارتے تھے، اور وہ کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی. بخاری کا اور ایک واقعہ ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مدینے میں مروان بن حکم کے پاس ایک عروہ نامی عورت، عروہ بن ثابت نامی عورت مقدمہ دائر کرتی ہے کہ سعید بن زید نے میرے زمین پر قبضہ جما لیا ہے. سعید بن زید کو بلایا گیا. سعید بن زید کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے زبان سے یہ حدیث سنی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقه فی عنقه من 7 ارضین یوم القیامہ. جو آدمی کسی کی زمین پر ایک بالشت زمین بھی ناحق قبضہ جما لے گا، اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے
زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں عروہ کی زمین کو اپنی زمین کیوں کہوں گا؟ مروان بن حکم نے کہا آپ صحابی رسول ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، یہ زمین آپ کی ہے۔ اس وقت سعید بن زید نے عروہ کے لیے بد دعا کیا تھا کہ اللہم ان کانت الامرأۃ کاذبہ، یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے فکانت عمیہ، اللہ اسے اندھی کر دے، وقتلہ فی ارضہ، اے اللہ اسی زمین میں اسے ٹھوکریں مار کر قتل کرا دے۔ عروہ اندھی ہو گئی اور گڑھوں میں گرتی تھی، لوگوں کو بولتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی۔ اس زمانے میں سعید بن زید کی بد دعا اتنی مشہور ہو گئی، اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا تو وہ اپنی بد دعا میں اس طرح بولتا تھا، یا اللہ سعید بن زید کی بد دعا سے عروہ کو تو نے جیسے اندھا کر دیا، اے اللہ مجھ پر ظلم کرنے والے ظالم کو تو ایسے ہی اندھا کر دے۔ لوگ سعید بن زید کی بد دعا کو اپنی بد دعا میں تمثیل دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کا مال لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی عزت سے کھیلا ہے، کسی کی ضمیر کو ٹھیس پہنچایا ہے، آپ کی موت آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ اللہ کے پاس حقوق العباد کے جب فیصلے کیے جائیں گے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بس میں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم تمام کو حقوق اللہ کے معاملے میں بھی کما حقہ تیری عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد کے معاملے میں ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سر پر جن جن لوگوں کا قرضہ ہے یا جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں، اے اللہ ان قرضے کو ان امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اخلاص و للہیت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج اس عظیم الشان اجلاس کو جس نیک مقصد سے قائم کیا گیا ہے، اے اللہ اس اجلاس کے قائم کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جاگنے والے تمام بھائیوں تمام بہنوں کی اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ان کی موت کے بعد جنت عطا فرما۔ اے اللہ اس نیما کلا کے جامعہ نور الہدی سلفیہ اور کلیہ ختیجۃ الکبری ختیجہ بنت خویلد للبنات کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے تمام ضروریات کو تیری غیبی امور سے پورا فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے آج دیا ہے اور جو بھائی بہنیں کل دے رہے ہیں، اے اللہ ان کے عطیات صدقات خیرات زکوٰۃ کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما لے، ریاکاری تکبری سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہر کسی کے ساتھ رحم دلی سے عاجز و انکساری سے اخلاق حسنہ سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔